پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں اسلام آباد کالج برائے طلبہ G63 اسلام آباد سے مسز سمینہ کمیل آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور ICB کے تعلیمی ٹی وی چینل سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کرونا وبا کے پیش نظر آپ سب کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گھر پر آپ کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کا اہتمام یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ یہ تمام کوششیں مستقبل میں حوصلہ افزا نتائج مرتب کریں گی۔ بچوں، یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے جس میں آپ کے لیے خوبصورت نظمیں ہیں، سبق آموز کہانیاں ہیں، رنگ برنگ تصاویر ہیں اور دلچسپ حکایات ہیں۔ یقیناً آپ کتاب پڑھ کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے قوم کا بہادر بیٹا۔ یہ تصویر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم قوم کے اس بہادر بیٹے کے بارے میں پڑھیں گے جس نے وطن پر اپنی جان قربان کر دی، مگر کسی دشمن کو اپنے وطن پر میلی نگاہ نہیں ڈالنے دی۔ یہ ایک پائلٹ کی تصویر ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کا سب سے کمسن شہید ہے۔ ان کا نام راشد منہاس ہے۔ آپ کا تعلق پاک فضائیہ سے تھا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ بچوں، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو وطن پر اپنی جان قربان کر دینے والے مجاہد کو دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کسی شہید کا نام جانتے ہیں جسے سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا ہو؟ چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو۔ پاکستان کا یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز اب تک پاکستان کے 10 بہادر بیٹوں کو دیا جا چکا ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان میں محمد سرور شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، کرنل شیر خان شہید اور راشد منہاس کا نام شامل ہے۔ بچوں، پاکستان کی بیٹیاں بھی پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہیں۔ انہی میں مریم مختار پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ ہیں جو کہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ بچوں، آج ہم پاکستان کے پہلے پائلٹ شہید راشد منہاس کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کن حالات میں انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی جان قربان کر کے وطن کو دشمن کے ناپاک عزائم سے بچا لیا۔ چلیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ 20 اگست 1971 کی روشن صبح تھی۔ پاک فضائیہ کی تربیت پانے والے چوک و چوبند ہوا بازوں کا ایک دستہ مشقی پرواز کے لیے تیار تھا۔ چوک و چوبند کا مطلب ہے بالکل ہوشیار، تیار بالکل، اور دستہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک گروپ۔ اس دستے میں نوجوان پائلٹ راشد منہاس بھی شامل تھے۔ یہ ان کی تیسری تنہا پرواز تھی۔ راشد منہاس انجن سٹارٹ کر چکے تھے اور رن وے پر آنے کے لیے اشارے کے منتظر تھے۔ اس دوران میں رن وے پر ایک جیپ نظر آئی جو باقی طیاروں کے پاس سے گزر کر راشد منہاس کے طیارے کے قریب آ کر رک گئی۔ جیپ میں سے ایک باوردی شخص باہر آیا۔ یہ ان ہوا بازوں کا استاد مطیع الرحمان تھا۔ اس نے راشد کو رک جانے کا حکم دیا۔ راشد نے سوچا کہ شاید اس کا استاد کچھ ضروری ہدایات دینا چاہتا ہے، لیکن مطیع الرحمان نے ایک جست لگائی اور طیارے میں داخل ہو گیا۔ جست کا مطلب ہے چھلانگ لگائی اور طیارے میں داخل ہو گیا۔ راشد کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ اس کا استاد طیارے میں کیوں داخل ہو گیا، حالانکہ اسے تنہا پرواز کرنا تھی۔ جب طیارہ ہوا میں بلند ہوا تو مطیع الرحمان نے طیارے کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب نوعمر ہوا باز راشد منہاس سمجھ چکا تھا کہ مطیع الرحمان طیارہ اغوا کرنا چاہتا ہے۔ نوعمر یعنی کم عمر، اور اغوا کرنا چاہتا ہے یعنی کہ راشد منہاس کی مرضی کے بغیر اسے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ راشد منہاس نے فوراً کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام دیا کہ اس کا جہاز اغوا کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول ٹاور نے راشد منہاس کو طیارہ اغوا ہونے سے بچانے کی ہدایت دی۔ پرواز کے دوران میں مطیع الرحمان نے راشد منہاس کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کلوروفارم ایک دوائی کا نام ہے جسے سنگھا کر کسی بھی انسان کو بے ہوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم مطیع الرحمان نے طیارے کا کنٹرول حاصل کر کے طیارے کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔
راشد منہاس نے جہاز کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی تگودو شروع کر دی، یعنی کہ کوشش شروع کر دی، لیکن اس کا مقابلہ ایک تجربہ کار اور طاقتور شخص سے تھا جس پر قابو پانا آسان نہ تھا۔ نو عمر ہوا باز نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے جہاز کو کسی صورت بھی بھارت نہیں لے جانے دے گا، یعنی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی جہاز کو بھارت نہیں لے جانے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ راشد منہاس نے طیارے کو بھارتی علاقے میں جانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ طیارہ تیزی سے بھارت کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راشد منہاس اور مطیع الرحمن کے درمیان کھینچا تانی جاری تھی، یعنی کہ لڑائی جھگڑا جاری تھا۔ جب راشد منہاس کو اچھی طرح یقین ہو گیا کہ طیارے پر قابو پانا ممکن نہیں، تو انہوں نے جہاز کو اپنی ہی سرزمین پر تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راشد منہاس آخری مرتبہ طیارے کے کنٹرول پر جھپٹے اور طیارے کا رخ اچانک زمین کی طرف کر دیا۔ طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آیا اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک غدار وطن اس وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا جب بھارت کی زمین صرف 32 کلومیٹر دور رہ گئی تھی۔ راشد منہاس نے شہادت کا عظیم رتبہ پا لیا۔ ان کی شہادت نے ایک قیمتی طیارے کے علاوہ پاک فضائیہ کے بہت سے خفیہ رازوں کو دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا۔ اس نو عمر ہوا باز نے اپنی جان قربان کر کے جرأت اور بہادری کی ایسی مثال قائم کر دی جس سے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ نو عمر سے مراد کم عمر۔ راشد منہاس کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جذبہ قربانی سے سرشار ہے۔ یہ قوم وقت آنے پر وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کارنامے پر راشد منہاس شہید کو نشان حیدر عطا کیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ بچوں، اب ہم سبق کے اہم الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے۔ الفاظ معنی کے لیے 2 کالم دیے گئے ہیں۔ ان میں سے میں پہلے کالم میں سے پڑھنا شروع کروں گی اور الفاظ اوپر سے نیچے کی جانب پڑھوں گی۔ اس میں پہلا لفظ ہے ہوا باز۔ ہوا باز کا مطلب ہے ہوائی جہاز اڑانے والا، یعنی پائلٹ۔ دوسرا لفظ ہے جست، چھلانگ۔ چلیں پہلے لفظ کا جملہ بناتے ہیں۔ بہادر ہوا باز نے دشمن کا جہاز مار بھگایا۔ ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ پاکستانی ہوا بازوں نے ہوا بازی کا مقابلہ جیت لیا۔ دوسرا لفظ میں نے پڑھا تھا جست، جس کے معنی ہے چھلانگ۔ جملہ دیکھیے، علی نے جست لگائی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلیں ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ بچے جست لگا کر جھولے پر چڑھ گئے۔ تیسرا لفظ ہے اغوا کرنا، یعنی زبردستی کرنا، مرضی کے بغیر کسی کو لے جانا۔ مطیع الرحمن طیارہ اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ ایک اور جملہ دیکھتے ہیں جو کہ آج کل بہت ہو رہا ہے یہ سلسلہ۔ آج کل اغوا کار ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اغوا کرنے والے جو بچوں کو اٹھانے والے لوگ ہیں وہ معاشرے میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے تہیہ کرنا، یعنی پکا ارادہ کرنا۔ جملہ دیکھیے، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب خوب محنت کروں گا۔ ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ نے تہیہ کر لیا کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ پانچواں لفظ ہے کھینچا تانی۔ کھینچا تانی کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، کھینچ تان کرنا۔ بچوں کی کھینچا تانی میں پھول دان ٹوٹ گیا۔ ایک اور جملہ بناتے ہیں۔ کھینچا تانی میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا لفظ ہے نو عمر۔ نو عمر کا مطلب ہے کم عمر۔ نو عمر کھلاڑی نے گول کر دیا۔ ایک اور جملہ دیکھیے، راشد منہاس نو عمر شہید ہیں۔ اب آپ دوسرے کالم میں سب سے پہلا لفظ دیکھیے۔ الفاظ معنی کے دوسرے کالم میں پہلا لفظ دیکھیے، وہ ہے دستہ۔ دستہ کا مطلب ہے فوجی سپاہیوں پر مشتمل ایک گروپ۔ تازہ دم دستہ سرحد پر پہنچ گیا۔ ایک اور جملہ دیکھیے، فوجی دستہ مزار قائد پر سلامی دے رہا تھا۔ اس سے اگلا لفظ ہے رخ۔ رخ کا مطلب ہے سمت، جانب۔ مسلمان قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، ہوا باز نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔
سے اگلا لفظ ہے جرت، یعنی بہادری۔ افواج پاکستان نے جرت و ہمت سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرت و بہادری مشہور تھی۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ ہے سرشار ہونا، یعنی مست ہو جانا، بھرا ہوا ہونا۔ میچ جیت کر بچے خوشی سے سرشار تھے۔ پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جذبہ قربانی سے سرشار ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے پاش پاش ہونا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ باجی کے ہاتھ سے برتن گر کر پاش پاش ہو گئے۔ یہ تو روز گھر میں ہوتا ہے، برتن ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر گر کر کیا ہوتا ہے، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، بہادر فوجیوں نے دشمن کے ارادے پاش پاش کر دیے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے رتبہ پانا، یعنی مرتبہ پانا، عزت پانا، کسی چیز کا مقام پانا۔ جملہ دیکھیے، شہید اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند رتبہ پاتے ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، محنتی اور ایماندار لوگ بلند رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ اس سے آسانی سے ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے مزید جملے بنا سکیں گے۔ بچوں، اب ہم سبق کے اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مطیع الرحمن کون تھا اور وہ راشد محناز کے طیارے میں زبردستی کیوں داخل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطیع الرحمن ہوا بازوں کا استاد تھا۔ وہ راشد منہاس کے طیارے کا کنٹرول حاصل کر کے اسے اغوا کرنا چاہتا تھا اور طیارہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو کیا پیغام دیا؟ راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور کو پیغام دیا کہ ان کا جہاز اغوا کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نشان حیدر کیا ہے؟ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ حکومت پاکستان وطن کی خاطر جرأت و بہادری سے اپنی جان قربان کرنے والوں کو اعزاز کے طور پر عطا کرتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، راشد منہاس کے کردار کی خصوصیات یعنی کہ خوبیاں لکھیں اور متن سے حوالہ دیں، یعنی کہ سبق سے اس کا حوالہ دیا جائے کہ وہ خوبیاں جو ان کے کردار میں شامل تھیں وہ سبق سے کس طرح سے میچ کرتی ہیں۔ سوال ہے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ راشد منہاس جو ہیں ایک جرت مند اور بہادر انسان تھے۔ سب سے بڑی خوبی تو ان کی یہ تھی کہ وہ بہادر تھے اور جرت مند تھے، بے خوف انسان تھے۔ وہ ڈرے نہیں اس ہوا باز سے جو کہ غلط کام کر رہا تھا اور ان کا استاد بھی تھا، لیکن غلط کام کرنے پر اسے ڈرے نہیں، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ وطن عزیز سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ایک سچے محب وطن پاکستانی تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے وطن کو دشمن سے بچا لیا۔ اب سبق سے حوالہ اس طرح ہے کہ قوم کا بہادر بیٹا سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان دی اور پاکستان کے بہادر بیٹے ہونے کا ثبوت دی۔ آخری سوال ہے کہ اگر آپ راشد منہاس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ یقیناً ہم بھی ایسا ہی کرتے۔ اگر آپ بھی راشد منہاس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مجھ سے پوچھا جائے تو میں بھی یہی جواب دوں گی کہ میں بھی اپنے وطن پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی اور وقت پڑنے پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں۔ اگر میں راشد منہاس کی جگہ ہوتی تو یقیناً میں بھی اپنا جہاز زمین پر گرا کر تباہ کر دیتی۔ بچوں، یہ پیراگراف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ آئیے اس کی دی گئی عبارت کو درست تلفظ سے پڑھتے ہیں اور پھر دیے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو پیراگراف کو آپ توجہ سے دیکھیے۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو اب تک پاک فوج کے 10 جوانوں کو مل چکا ہے۔ نشان حیدر کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر کرار تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل تھی، یعنی کہ بے مثال تھی۔ وہ اتنے بہادر تھے کہ ان کے نام کے اوپر پاکستان کا جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا ہے ان کے لقب کے اوپر۔
یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نشان حیدر پانے والوں میں میجر طفیل سب سے بڑی عمر کے تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 44 سال تھی، جبکہ سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے راشد منہاس تھے، جنہوں نے اپنی تربیت کے دوران میں 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پانے پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ یہاں پر پیراگراف سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نشان حیدر پانے والے شہیدوں میں سے کتنوں کا تعلق پاک فوج اور کتنوں کا تعلق پاک فضائیہ سے تھا؟ تو نشان حیدر پانے والے شہیدوں میں کا تعلق 10 کل ٹوٹل ہمارے پاس شہید ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے۔ ان میں سے 9 کا تعلق پاک فوج سے تھا اور 1 کا تعلق پاک فضائیہ سے تھا، یعنی کہ ایئر فورس سے تھا۔ تیسرا سوال ہے، سب سے بڑے فوجی اعزاز کو نشان حیدر کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کو نشان حیدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر کرار تھا، تو ان کے لقب کے اوپر ان کی بہادری کی وجہ سے ان کو یہ لقب حیدر کرار دیا گیا تھا، اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز کو نشان حیدر کہا گیا، کیونکہ ان کی بہادری ضرب المثل تھی۔ بچوں آئیے اب ہم کچھ قواعد سیکھتے ہیں۔ سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد کی جوڑیاں بنا کر لکھیں۔ الفاظ کے مترادف سے مراد یہ ہے کہ ایسے لفظ جن کے معنی بالکل انہی کی طرح ہوں، اور متضاد سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کے الٹ معنی ہوں۔ دیکھتے ہیں، پہلا لفظ ہے بہادری۔ بہادری کا یہاں پر متضاد ہے بزدلی۔ دوسرا لفظ ہے سہل، یہاں پر اس کا مترادف دیا گیا ہے آسان۔ اس کے بعد لفظ ہے لبریز، لبریز کا یہاں پر مترادف دیا گیا ہے سرشار۔ اس کے بعد لفظ ہے یقین، اس کا مترادف دیا گیا ہے اعتماد۔ اور پھر اگلا لفظ ہے ناکام، یہاں پر اس کا الٹ دیا گیا ہے، یعنی کہ متضاد دیا گیا ہے کامیاب۔ تو ایسے الفاظ جن کے معنی انہی کی طرح ہوں، انہی سے متعلق ہوں، وہ مترادف کہلاتے ہیں، اور ایسے الفاظ جن کے معنی ان سے الٹ ہوں وہ متضاد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر چھوٹی سی ایک مشق دی گئی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنے وطن کے بہادر بیٹے کی کہانی جان کر اپنے وطن سے محبت کا احساس ہوا ہوگا۔ بچوں، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ قائد اعظم نے بہت جد و جہد کے بعد ہمارے لیے پاک سرزمین حاصل کی تھی۔ قوم کے بہادر بیٹے ہر روز اپنی جان قربان کر کے اس پاک سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو تا قیامت آباد رکھے، آمین۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔